याकूब अलैहिस्सलाम ने हमें उसूल बता दिया। उसूल क्या बताया کہ اگر کوئی تمہیں اللہ خوبی دیں تو اس کو لوگوں کے آگے بیان نہ کرتے پھرو، لیکن ہم کچے لوگ ہیں، کمزور ہیں، کوئی چھوٹا سا سہانا خواب آ جائے سارے گاؤں کو سناتے پھرتے ہیں، بات ہضم نہیں ہوتی جب تک بات اندر سے نکل نہ جائے۔ اور جی صبح جس وقت میں تہجد کی نماز میں اٹھا تو موسم ایسا لگ رہا تھا، یعنی پتہ چلے کہ حضرت تہجد میں اٹھیں اور رات کو نوافل پڑھیں، کوئی چھوٹی سی نیکی کر لیں تو جب تک فیس بک پہ واٹس اپ پہ اپنی پروفائل پہ تصویر نہ لگ جائے اس وقت تک نیکی مکمل نہیں ہوتی۔ نیکی کی تکمیل ہی تب ہوتی ہے جب پوری امت کو پتہ چل جائے۔ آج کل لوگ عمرے پہ جاتے ہیں نا، ویسے پتہ ہی نہیں چلتا عمرے پہ۔ میں نے ایک ساتھی سے ملا، میں نے کہا مبارک ہو عمرہ کر کے آئیں، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا موبائل پہ پتہ چلا ہے کہ آپ عمرے پہ ہیں۔ تصویریں دیکھنے سے پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب کہتے ہیں نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر موبائل پہ ڈال دے کہ جگہ جگہ نظر آنی چاہیے۔ وہ ہمارے پشتون بھائی ہیں نا، غصہ نہ کرے، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن کیا کرے لطیفے بھی لوگوں نے انہی کے ساتھ بنا رکھے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ایک خان صاحب نماز پڑھ رہے، دو بندے آپس میں کہنے لگے یہ خان صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، اکثر تہجد میں بھی اٹھتے ہیں، 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اب وہ سن رہے، دوسرا آیا، اس نے بھی کہا بہت اچھے آدمی ہیں، بڑی نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہ آگے سے نیت توڑ کے کہنے لگا او ظالموں میں روزہ بھی رکھا ہوا ہے، میں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، تم صرف میری نماز کی تعریفیں کرتے جا رہے ہو، روزہ بھی ہے۔ تو اس لیے جب کوئی بات ہو اس کو ہضم کرنا چاہیے۔ لوگ سوچتے رہتے ہیں، ہم بھی سوچتے ہیں، بات میں بندہ کہتا ہے یار فلانے سے تو میری کوئی دشمنی نہیں، پتہ نہیں میرے خلاف کیوں حسد کرتے ہیں۔ اصل بات یہ کہ نعمت کو دیکھ کر حسد انسان میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر کسی کی اچھی سی آواز ہو نا تو جتنوں کی کوے والی آواز ہوتی ہے ان کو برداشت نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں یہ قاری صاحب ایسے ہیں ایسے، اب ان کو پتہ ہے اس کی حسن صوت برداشت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی خطیب اچھا بیان کرتا ہو، کوئی مولوی اچھی تقریر کرتا ہو، اس کی تقریر میں مجمع آتا ہو، لوگوں سے وہ تقریر برداشت نہیں ہوتی، مجمع برداشت نہیں ہوتا، کوئی مارکیٹ میں کسی کی دکان زیادہ چلنی شروع ہو جائے تو لوگ اس کے خلاف باتیں شروع کر، یہ سب حسد کی بیماری ہے۔ اس روئے زمین پہ سب سے پہلا گناہ وہ حسد ہوا ہے، پہلا گناہ حسد کی بیماری۔ اسی لیے قرآن ہمیں سبق، اور یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی حل کر دوں۔ لوگ پوچھتے ہیں بلکہ سوالات کریں، جی آپ کی تنخواہ کتنی، آپ کی سیلری کتنی؟ تو بعض لوگ بتا دیتے ہیں، بعض بتاتے نہیں، اور پھر آپس میں کہتے ہیں دیکھو جی اس کو پتہ نہیں کیا بیماری ہے، اس سے کیا ہو جاتا ہے اگر تنخواہ بتا ہی دے بندہ۔ بھئی بات یہ ہے کہ آپ کو اس سوال کی کیا ضرورت ہے، اس سے آپ کا کون سا عملی تعلق جڑا ہوا ہے کہ ہر سوال کا جواب، اور ہر سوال، بلکہ وہ دو ساتھی نا آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ آپ کی بیوی بدصورت ہے یا خوبصورت ہے؟ وہ کہنے لگا بھئی تو نے اس سے کیا لینے؟ وہ آگے سے پتہ کیا کہتے ویسے ہی جنرل نالج کے طور پہ پوچھ رہا ہوں، ویسے ہی جنرل نالج، ہر چیز میں جنرل نالج بڑھ گیا ہے۔ بس اس کا سوال کہ آپ کی تنخواہ کتنی، بھئی میری تنخواہ کتنی ہے تو نے اس سے کیا لینے؟ اس لیے بہت لوگ اچھا کرتے ہیں جو اپنی تنخواہ بتاتے نہیں، بتانا بھی نہیں چاہیے۔ لوگ حسد کرتے ہیں کہ بہت میرا کاروبار بہت وسیع ہو گیا، جی آج تو بہت زیادہ کمایا ہے۔ کرنا تو سارا کچھ اللہ کی ذات نے، لیکن اپنے آپ کو حسد سے بچانا بھی ضروری، اور اگر بتاؤ گے تو ہو سکتا ہے سارا محلہ کشکول لے کے پہنچ جائے جناب ہمیں بھی کچھ دینا، ہمیں بھی کچھ دینا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، اور اس سے ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ حسد، ملک چھوڑو، شہر چھوڑو، علاقہ چھوڑو، گھر کے اندر شریکہ قبیلہ چھوڑو، سگے بھائی کے اندر بھی حسد پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ بھائی
کہ جن کے اندر خون دوڑ رہے ایک خون، ان کے اندر بھی حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے خاندانوں کے اندر حسد پیدا ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی سوسائٹی۔ مگر اگر بندے غصہ نہ کرے تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ حسد پایا ہی بڑے لوگوں میں جاتا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، مال کے اعتبار سے بڑے، پیسے کے اعتبار سے بڑے، یا علم کے اعتبار سے بڑے ہوں، ان کے اندر حسد کی بیماری بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو کہ ان کے پاس دولت تو بڑی ہوتی ہے لیکن دل چھوٹا ہوتا ہے، اور حسد کی بیماری دل کے چھوٹے ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو حسد کی بیماری سے بچانا بہت ضروری۔